السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ والوں، اللہ کی رضا کا سفر حج ادا کرنے کا مکمل اور سنت طریقہ۔ رمضان کو ہم نے انجوائے کیا نیکی کے حوالے سے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ذی الحج کا برکت، رحمت، مغفرت والا مہینہ دیا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور اللہ کو راضی کرنے کا موسم، سال کے بہترین اور قیمتی دن، اس میں اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی پلاننگ کریں۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بلایا ہوتا ہے، انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے پیارے بندوں اور مہمانوں کو مشقت سے گزارتا ہے تاکہ ان کے اندر تقوی اور صبر پیدا ہو جو ساری زندگی ان کے کام آئے۔ حاجی اللہ کی محبت میں عبادت، محنت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے اور دوزخ سے بچنے اور جنت کے حصول کی خواہش لے کر آتا ہے۔ اسلام میں ہر عمل کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ سفر حج بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حق عبادت ادا کرنا ہے حج کے ذریعے۔ اسلام کی تمام عبادات تربیت ہے۔ انسان کی تمام نیکیاں اس کو فائدہ جب دیتی ہیں جب وہ اللہ کے لیے ہوں۔ حج کا مقصد بھی ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو۔ حاجی کا سفر، اس کی محنت، اس کا مال خرچ کرنا، اپنا وقت، صحت لگانا، معاملات اور اخلاقیات کا خیال رکھنا سب اللہ کے لیے ہو۔ حکم ربی سفر حج کے لیے سامان لے لو اور بہترین سامان تقویٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے عقل مندوں، میری نافرمانی سے بچو۔ حج میں لاکھوں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہوتا ہے۔ حج مقبول کی نشانی حج کے بعد عمل زندگی بدل جائے، قرآن اور سنت کے مطابق نیکیاں کرنے لگ جائیں تو معلوم ہوا کہ حج مقبول ہو گیا ہے، اور حج مقبول کا بدلہ جنت ہے۔ حج کے ذریعے انسانوں کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سارا تکبر، شان، شوکت، دکھاوا چھوڑ کر اللہ کے ہو رہو۔ جب دنیا سے جاؤ گے سفید چادر ہوگی، ہر چیز کو قبر سے باہر چھوڑ کر قبر کے اندر جانا ہوگا۔ حج کی یہ فوج ہزاروں قوموں، ملکوں سے آ رہی ہے، ایک ہی اللہ کی وفادار ہے۔ بولنے کی زبان سب کی مختلف ہیں، نعرہ ایک ہی ہے، اللہم لبیک۔ سب کی حرکت ایک ہی ہے، اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ سب ایک ہی قرآن عربی کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم صرف اللہ آپ کے ہیں، ساری نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں، ہماری ہر سوچ، ہر کام اللہ آپ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ حج اور عمرہ دل بدلنے والی جگہ ہے۔ مسلمان عمرہ اور حج کرتا ہے، اللہ کے راستے پر ہوتا ہے۔ اپنے ذخیرہ آخرت میں خوب خوب نیکیوں کا اضافہ کریں۔ ذی الحج کا مہینہ اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے گولڈن چانس ہے۔ اللہ نے مال اور صحت دی ہے تو حج ضرور کریں۔ حج اور عمرے کرتے رہو۔ ترمذی، مسند احمد اور نسائی کی حدیث۔ فقر اور گناہ سے بھی بچ جاتے ہیں، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ترمذی اور نسائی کی حدیث، جب آپ گھر سے بیت الحرام کے لیے نکلتے ہیں تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ صبر کا پریکٹیکل، اللہ کی بندی حاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ دوڑ رہی ہیں، اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی انتظام ہو جائے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ عمرے کا حصہ بنا دیا۔ اب سب عمرے اور حج کرنے والے یہ کر رہے ہیں۔ عورتوں کا جہاد حج ہے، اس میں بہت مشقت ہے، اتنے بڑے ہجوم میں کئی دن تک رہنا پڑتا ہے اور بعض اوقات کھانے کو بھی کم ملتا ہے۔ جس مبارک دن حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ناخن کاٹ لیجئے، بغل اور زیر ناف بال صاف کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کر، لبیک عمرہ کہہ کر احرام باندھنا ہے۔ 2 سفید چادریں، میقات پر عمرے کی نیت کرنا ہے۔ اب احرام کی پابندی شروع ہو گئی۔ ہوٹل جا کر تھوڑا آرام کر کے حرم میں عمرے کے لیے طواف کے 7 چکر اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے حجر اسود سے چکر شروع کر کے حجر اسود پر ختم کرنا ہے۔ اس دوران ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پڑھتے رہیں۔ رکن یمانی کو چھو سکتے ہیں، صرف چھونا ہے، بوسہ نہیں دینا۔ طواف کے 7 چکر مکمل کر کے آب زمزم پینا ہے، سر پر ڈالنا ہے اور پھر سعی کرنا ہے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت بھی پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد پڑھ کر دعا کرنا ہے، اور ہو سکے تو ملتزم کو بھی سے چمٹ جائیں اور وہاں بھی دعا کر لیں، اور موقع مل جائے تو حتیم کے اندر بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کیونکہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ پھر صحیح کرنے جائیں۔ آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کی تو یہ ایسا ہے جیسے آپ نے ایک غلام جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ اب آپ صحیح کرنے کے لیے جائیں۔ صحیح کرنے کے لیے صفا پہاڑی کے قریب کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر آپ نے یہ پڑھنا ہے، جس سے
اللہ نے ابتدا کی ہے، میں بھی اسی سے ابتدا کرتا ہوں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بڑائی کرنے والوں کا اللہ قدرداں ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد پڑھنا ہے کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ اکیلا ہے۔ پورا کیا اس نے اپنا وعدہ دین کے پھیلانے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، شکست دی اس نے اکیلے سب لشکروں کو۔ اس کو جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دعائیں کرنی ہے، پھر صفا سے مروہ تک 1 چکر، اسی طرح 7 چکر مروہ پر ختم ہوں گے۔ آپ کا صفا اور مروہ میں چلنا ایسا ہی ہے جیسے 70 گردنیں آزاد کر دیں۔ پھر سر منڈوانا ہے مردوں نے، اور عورتوں کو 1 انگلی کے پور جتنے بال یا تو خود کاٹنے ہیں یا اپنے محرم سے کٹوانے ہیں۔ عمرہ مکمل ہو گیا، ہوٹل جا کر غسل کر کے احرام اتار لیں۔ 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج یعنی 5 ڈے میں اسلام کا اہم رکن حج مکمل ہو جاتا ہے۔ مینا روانہ ہونے سے پہلے مینا کے لیے سامان رکھیں۔ کندھے پر لٹکانے والے بیگ میں اسپرے گن وضو کے لیے، دعاؤں کی کتاب، چھوٹا قرآن، 1 احرام اضافی رکھیں، 1 جوڑا سلابہ رکھیں، بلڈ پریشر کا آلہ، تھرمامیٹر، گلومیٹر، ادویات، پلاسٹک کی سفری، جانماز، میدان عرفات اور مزدلفہ کے لیے کنکریوں کے لیے تھیلی، تسبیح، شناختی کارڈ، ٹینٹ، خیمے کا پتہ یعنی ٹینٹ اور خیمے کا پتہ، مینا کا نقشہ معلم سے لے لیں، آرام دہ چپل، سعودی ریال، ٹیشو اور چھوٹی قینچی عورتوں کے بال کاٹنے کے لیے۔ کم سامان لے کر سفر کریں، آسانی ہوگی، بہت پیدل چلنا پڑتا ہے۔ 8 ذی الحج کو غسل کر کے خوشبو لگا کر احرام باندھ کر کہیں لبیک حجہ، اور پھر کہیں اے اللہ میرے اس حج سے دکھاوا مقصود نہیں ہے اور نہ ہی شہرت چاہتا ہوں میں، اور پھر حج کی نیت کریں، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ پھر کہیں اللہم لبیک، یہ پوری تلبیہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ سورج نکلنے کے بعد مکے سے مینا کے لیے روانہ ہونا سنت ہے۔ ظہر سے پہلے مینا پہنچ جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 5 نمازیں قصر ادا کی۔ مینا میں ٹھہرنے کا مقصد بندہ دنیا سے کٹ کر پوری توجہ سے اللہ کی عبادت میں دن و رات گزارے، کثرت سے ذکر اللہ کرے، خوب دعائیں مانگے۔ 9 ذی الحج میں فجر پڑھیں، اللہم لبیک کہہ کر ذکر اللہ کریں، درود شریف پڑھیں، ناشتہ کریں اور میدان عرفات جو جبل رحمت کے ساتھ ہے اس کے لیے روانہ ہو جائیں۔ ظہر سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ مینا سے عرفات جاتے ہوئے ضرورت کی بات کریں، اللہم لبیک پڑھتے رہیں، درود شریف اور دعائیں پڑھیں۔ عرفات وہ مبارک مقام ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کے موقع پر صحابہ کرام کی عظیم جماعت کی موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ترمذی کی حدیث، عرفات میں ظہر اور عصر قصر کر کے ایک ساتھ پڑھیں گے۔ عرفات میں ٹینٹ سے باہر نکل کر عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ ترمذی کی حدیث، عرفے کے دن کی اہم ترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کثرت سے پڑھیں۔ یہ بڑا بابرکت دن ہے، اس میں بخشش ہو جاتی ہے۔ حاجیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ جو عرفات پہنچے صدقہ دے، استغفار، کلمہ توحید پڑھنے میں مشغول رہے، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، امت مسلمہ اور اپنے ملک کے لیے خوب خوب دعائیں کرے۔ حدیث ہے کہ سب سے زیادہ لوگ عرفات کے دن جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحج کی شام عرفات میں کھڑے ہونے پر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، ان کے گناہ بخش دوں گا۔ جو یہاں نہیں پہنچے ان کی یہ سفارش کریں گے حاجی تو ان کو بھی بخش دوں گا۔ جن کے لیے عرفات کے میدان میں حاجی دعا کریں گے ان کو بھی بخش دوں گا۔ بخاری کی حدیث، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔ غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہریں، پھر غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب پڑھے بغیر میدان عرفات سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ 9 ذی الحج غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ پہنچنا ہے۔ مغرب اور عشاء ایک ساتھ جمع کر کے قصر جو ہے مزدلفہ میں ادا کرنا ہے۔ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹینٹ کے سونا ہے اور کنکریاں چننا ہے رمی کرنے کے لیے۔ باقی پارٹ 2 اللہ کی رضا کا سفر حج میں